پر محمد والے محمد صلی اللہ یہ بات مان لیجیے کسی تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجیے کسی تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا، محشر نہ ہوگا بار میں سرکار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجیے کسی تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا بار میں سرکار کے بغیر۔ قائم سجائیں گے یہاں عباس کا علم، قائم سجائیں گے یہاں عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ یہ اللہ نے شرف بخشا ہے امام تقی علیہ السلام کو۔ صلوات کہ امام تقی کو امام زمانہ جیسا فرزند دیا۔ یہ صرف امام تقی کا شرف ہے۔ نبوت تو ختم ہو گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے بعد، لیکن امامت قیامت تک قائم ہے، اور قیامت تک امام تقی کا بیٹا امام بنا رہے گا۔ یہ امام تقی کا شرف ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جتنا بڑا شرف دیا اتنا بڑا امتحان بھی امام تقی سے لیا، امام عسکری سے لیا۔ ماشاءاللہ امام عسکری سے اللہ نے اتنا بڑا ہی امتحان دیا جتنا بڑا شرف امام عسکری کو دیا۔ امام عسکری کی کل عمر 28 سال، سب سے کم عمر ہمارے اماموں میں رہی 90 امام نقی علیہ السلام کی، اور سب سے اس کے بعد 28 سال کی عمر جناب عسکری علیہ السلام کی، اور اس عسکری علیہ السلام کی جو امامت رہی وہ صرف 6 سال۔ اس میں بھی 6 سال میں 3 سال امام عسکری قید میں رہے، اور 3 سال قید میں نہ بھی رہے تو وہ نظر بند رہے، کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں دی امام عسکری علیہ السلام کو۔ امام عسکری علیہ السلام کے اوپر اتنا ظلم اس لیے ڈھایا گیا، اس کی وجہ تھا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سن لیا تھا کہ جو 12واں آئے گا یہ ہماری ظالم حکومتوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے جو یہ عباسی حکومت تھی یہ پوری طرح سے اس بات پہ لگی ہوئی تھی کہ 12واں نہ آنے پائے، اور اسی لیے تمام جاسوس لگا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے گھر میں آنا جانا بھی جو مستورات کا رہا اس بات کا کہ جاسوسی کے لیے کہ دیکھیں کوئی حاملہ تو نہیں ہے یا کسی کے آنے کا امکان تو نہیں ہے، اس بات کو لے کر امام عسکری کی جاسوسی کرتی جاتی رہی۔ امام عسکری نے اس کے باوجود بھی، کیونکہ اللہ کے چنے ہوئے نمائندے، امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا چنا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، نہ امام بنانے کی اجازت نہ خلیفہ بنانے کی اجازت اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے امام اور دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ آپ کا نہ دنیا میں ساتھ دے سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ساتھ دے سکتے ہیں۔ امام جو بناتا ہے وہ اللہ بناتا ہے۔ سب سے پہلے جب اس نے آدم کو بنایا کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے اعتراض کیا، فرشتوں نے کہا کہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمانے میں دنیا میں فساد کرتا رہے گا؟ اللہ نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا، ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، ان کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد جناب آدم کو جب خلیفہ بنایا تو اس کے بعد سب سے بڑا اس کے خلاف ان کے خلاف بولنے والا ابلیس، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ خلیفہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ اور خدا کے بنائے ہوئے امام کا جو دشمن ہوتا ہے
وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کہا کہ میں تیرا سجدہ تو کرتا ہوں پر اس کا سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور تو کہتا ہے کہ اس کا سجدہ نہیں کروں گا۔ تو بولے نہیں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ آگ افضل ہوتی ہے، مٹی کمتر ہوتی ہے، تو افضل کمتر کا سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ شیطان کو یہ پتہ نہیں، شیطان اس بات کو بھول گیا، اپنے ایگو میں یہ اس بات کو بھول گیا کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون کمتر ہے۔ آگ میں اگر آپ کسی چیز کو ڈالو تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور مٹی میں اگر کسی چیز کو ڈالو تو اس کا 70 گنا پیدا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اعتراض خلیفہ اور امام کا کرنے والا شیطان۔ لیکن آج تعجب کی بات یہ ہے کہ امام کے اختیار پر تو لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ جب ہم امام زمانہ کی بات کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا اتنا اختیار ہے کہ امام زمانہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی ہوئی ہے، انہیں شیطان کی طاقت پہ تو بھروسہ ہے۔ شیطان ایک جگہ ساری جگہ ہو جا سکتا ہے، شیطان کے پاس طاقت ہے، وہ سب کو علیحدہ علیحدہ بہکا سکتا ہے، پر امام نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا عقیدہ کمزور ہے۔ ہمارے شیعہ اثنا شری کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، علی کا نام محمد کے بعد زندہ ہے، علی سے پہلے محمد کا نام زندہ ہے، تمہارا بھی ہو کوئی زندہ تو ہم کو بتلاؤ، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا امام جو ہے، جب رسول خدا کے بعد نبوت ختم ہو گئی تو یہ اللہ جس نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، یہ اللہ جس نے قرآن مجید کو بھیجا، تو کیا یہ اللہ رسول خدا کی نبوت ختم ہونے کے بعد اس امت کو یتیم چھوڑ دے گا؟ جب جتنے بھی پیغمبر گئے اس دنیا سے، سب نے اپنا نمائندہ بنا کے گیا۔ جناب موسیٰ کا اگزامپل دیکھ لیجیے۔ جناب موسیٰ جب جناب موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اس کا بیان کیا ہے قرآن مجید میں، تو جناب موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرے کام کو پورا کرنے کے لیے تو میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا سنی اور اللہ نے دنیا ان کے دعا سننے کے بعد جناب ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ اسی طرح سے جتنے بھی پیغمبر گئے، ان پیغمبروں نے اپنا وزیر، اپنا وسیع بنایا۔ تو رسول خدا جو خاتم الانبیاء ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، وہ بنا کسی کو وسیع بنائے، بنا کسی کو اپنا وزیر بنائے، کیا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ ابھی یہ بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا، اے نبی، اے رسول، پہنچا دو وہ جو ہم نے تمہاری طرف نازل کر چکا ہے اور تمہاری طرف بھیج چکا ہے۔ اگر تم نے اسے نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اتنے تلخ لہجے میں اللہ نے کبھی نبی سے بات نہیں کی۔ جناب موسیٰ وہ پیغمبر کہ جب وہ دعا مانگے تب انہیں وزیر ملے، اور ہمارے پیغمبر کی فضیلت ہو کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ اپنے حکم سے وزیر بنانے کے لیے کہے۔ عید گلیل میں رسول خدا نے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب لوگوں نے اس بات کو تو جھٹلا نہیں پائے، کوئی بھی مسلک کا آدمی ہو اپنی کتابوں میں اس بات کو تو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ 1,20,000
صحابیوں کے مجمع میں یہ بات رسول خدا نے کہی، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اس بات کو تو جھٹلا نہیں سکتے تھے، لیکن اس مولا کا مطلب بدلنے کی کوشش آج تک ہو رہی ہے کہ اس مولا کا مطلب دوست ہے، اس مولا کا مطلب عزیز ہے۔ 1,20,000 کے مجمع میں رسول یہ اعلان کریں گے کہ میں جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ تو علی کے دشمن پہلے کون تھے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں رسول خدا کہ میں جس کا دوست؟ مولا اللہ نے کہا کہ مولا کے معنی کیا ہے، رسول خدا نے پہلے بتایا۔ رسول خدا نے کہا کہ مولا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں، میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں۔ پہلے رسول خدا نے ساری باتوں کا اقرار لے لیا، جب ساری باتوں کا لوگ اقرار کر چکے تب رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب جن جن معاملوں میں آپ رسول خدا کو اپنا مولا مانتے ہیں انہی معاملوں میں علی کو ویسا ہی مولا ماننا ضروری ہے، کیونکہ علی کو مولا ماننے کے بنا، علی کو مولا مانے بنا، علی کو امام مانے بنا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرما دیا ہے کہ جس کے دلوں میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دلوں میں علی کی محبت ہوگی، کیونکہ جنت اور جہنم علی کے بیٹوں کے، علی کے بیٹے اس کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا علی ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ یہ سمجھ لے کہ جنت اس کے لیے ہے۔ جو علی سے بغض رکھے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکے گا۔ قرآن نے کہا کہ 2 قسم کے امام ہوں گے، ایک امام وہ ہوگا جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، اور ایک امام وہ ہوگا جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ قرآن نے یہ بات کو بہت واضح طور پہ کہہ دیا، اور اس کے لیے قرآن نے موسیٰ کا واقعہ بھی سامنے رکھ دیا۔ جناب موسیٰ اللہ کے بنائے ہوئے امام، فرعون دنیا کا بنایا ہوا امام۔ جب جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا، وحی آئی، جناب موسیٰ سے کہا کہ اب یہ فرعون کی حکومت چھوڑ کر آپ نکل جاؤ، اپنی امت کو لے کر نکل جاؤ۔ جناب موسیٰ نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کی وحی آ گئی، آج رات کے ہمیں فرعون کی حکومت چھوڑ کر جانا ہے۔ امت اکٹھی ہو گئی، جناب موسیٰ آگے بڑھے، جناب موسیٰ جب چلنے لگے تو فرعون کو بھی پتہ چلا کہ موسیٰ تو اپنے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے اپنے سینکوں کو اکٹھا کیا، اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور کہا کہ موسیٰ کے پیچھے چلو۔ جب جناب موسیٰ آگے بڑھتے رہے، سامنے نیل ندی، سامنے جو ہے وہ نیل، ساگر نیل آ گئی۔ اب جب نیل آ گئی سامنے، پانی سامنے، تو امت نے کہا جناب موسیٰ کی کہ آپ نے تو ہم کو اچھا پھنسا دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا کیا؟ تو بولے آگے تو پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو آپ نے بری طرح پھنسا دیا۔ جناب موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، اللہ کی وحی آئی، موسیٰ اپنا عصا جو ہے یہ نیل پر مارو۔ جناب موسیٰ نے اپنا عصا نیل پہ مارا، پانی ہٹا، راستہ بن گیا۔ اب جناب موسیٰ نے اپنی امت کی طرف دیکھا، امت خاموش، آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ جناب موسیٰ نے امت سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو بولے راستہ تو ایک ہے، ہمارے قبیلے 12 ہیں، کون قبیلہ پہلے جائے گا، کون قبیلہ بعد میں جائے گا، ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے سے پہلے کوئی قبیلہ دوسرا آگے جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔
موسیٰ خاموش، اللہ کی وحی آئی، موسیٰ کوئی بات نہیں، تم اپنا عصا مارتے جاؤ، راستے بنتے جائیں گے۔ جناب موسیٰ نیل پہ عصا مارتے گئے، راستے بنتے گئے، 12 راستے بنے، 12 الگ الگ قبیلوں کے لیے 12 راستے بنے۔ موسیٰ کی امت ان 12 قبیلوں پر روانہ ہوئی۔ اب فرعون پیچھے سے آ رہا تھا، فرعون کی پوری فوج، پورا فرعون کے سارے سپاہ سالار سب پیچھے آ رہے تھے۔ موسیٰ نے کی امت چلنا شروع کی، موسیٰ کی امت یہی نہیں رکی۔ موسیٰ کی امت موسیٰ سے کہتی ہے، کیا موسیٰ اگر اس پہ کھڑکیاں بھی بن جاتی نا تو بہت اچھا ہوتا، ہم کھڑکیوں سے دیکھ سکتے کہ دوسرے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل پائے یا نہیں نکل پائے۔ یہ ہوتے ہیں یہودی، اللہ نے ایک ایک کی پہچان کروائی۔ جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو اشارہ کیا، کھڑکیاں بھی بن گئی۔ اب جناب موسیٰ کی امت چلتے رہی، جب موسیٰ کی امت کا آخری آدمی پار ہوا تو فرعون کا جو پہلا اور آخری آدمی تھا وہ نیل کے بیچ پہنچ چکا تھا۔ اب مصلحت خداوندی، جو پانی پھٹا تھا وہ پانی ملنا شروع ہوا۔ دیکھتے دیکھتے ہی فرعون کی پوری فوج، فرعون کی پوری امت غرق ہو گئی۔ راستہ وہی، موسیٰ پار ہو گئے، راستہ وہی، فرعون غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں موسیٰ امام تھے جو اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور یہاں فرعون امام تھا جو عوام کا چنا ہوا تھا۔ اللہ کے چنے ہوئے امام اور عوام کے چنے ہوئے امام میں یہ فرق ہوتا ہے، اللہ کا امام جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی نیا پار ہوتی ہے، اور جو عوام کا چنا ہوا امام ہوتا ہے وہ امام غرق ہو جاتا ہے اپنی امت کے ساتھ۔ ہمیں یہ فخر ہے، شیعہ اثنا شری کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے۔ دوسرے لوگ یہ نہیں مانتے، دوسرے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام غیب میں بھی ہمیں ہدایت دے رہا ہے، غیب میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، غیب میں بھی ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کا غیب میں رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہم تو امام کو دیکھ نہیں سکتے، امام سے مل نہیں سکتے۔ تو امام نے اس کا بہت اچھا جواب دیا۔ امام نے خود دیا، امام نے کہا کہ تمہارے بیچ میں ہوں موجود، تم مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ یہ بات اور ہے، یہ بات ایسی ہے کہ جیسے سورج نکلا ہوا ہے لیکن بادلوں کی وجہ سے وہ سورج نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب ہم لوگ پلین میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، جب اوپر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بادل چھٹتا ہے تو دیکھتے ہیں اس سامنے سورج نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارا معیار بلند ہوتا ہے ہمیں امام نظر آتے ہیں۔ امام غیبت صغریٰ میں بھی لوگوں سے ملتے رہے، 70 سال غیبت صغریٰ، جہاں پہ امام لگاتار لوگوں سے ملتے رہے۔ اب امام کا غیبت کبریٰ کا وقت ہے، امام کا غیبت کبریٰ کا وقت ہے۔ امام زمانہ جو ہے وہ ہمارے سوال ہمارے امام کو جب بھی آپ دل سے پکارو گے امام آپ کے قریب ہیں۔ جب قیامت میں امام کا ظہور ہوگا تب ہم میں سے بھی بہت لوگ کہیں گے کہ ارے یہ امام ہے، میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا یہ مجھے دکھائی دیے گئے۔ کہے گا میں جب زیارت تو گیا تھا تب مجھے یہ دکھائی دیے تھے۔ امام تو ہمارے بیچ میں موجود ہیں، ہم اپنا معیار بلند کریں، امام ہمیں نظر آئیں گے۔ ہمیں اپنے کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم امام سے نزدیکی کیسے چاہتے ہیں۔ اور جب امام آئیں گے پلٹ کے رخ سے جب وہ اپنے نقاب آئے گا، پلٹ کے رخ سے
جب اپنے نقاب آئے گا زمانے بھر سے وہ ظلم و ستم مٹائے گا. مجال کیا ہے جو موجے ادھر ادھر کر دے, مجال کیا ہے جو موجے ادھر ادھر کر دے, عریضہ بھیج رہے ہیں جواب آئے گا. لبیک یا مہدی, 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 لبیک یا مہدی. ہم سارے لوگوں کا عقیدہ ہے, ہم سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے, ہماری شیعہ اثنا شریف کا یہ ماننا ہے, اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا ہے. رسول خدا نے حج کے آخری موقع پر کہا کہ میں تمہارے بیچ میں 2 گراں قدر چیز چھوڑے جا رہا ہوں, میں 2 گراں قدر چیز چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور اہل بیت. جب تک کہ تم مجھ سے وابستہ رہو گے تب تک کہ گمراہ نہیں ہوگے. قرآن ہمارے بیچ میں ہے اور اہل بیت کی فرض ہمارے بیچ میں نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے. اور اللہ جب 1,24,000 پیغمبر بھیج کے اور قرآن بھیجا ہے اسلام کے لیے, تو کیا رسول خدا کے بعد اس امت کو یتیم چھوڑ دے گا؟ اللہ نے یتیم نہیں چھوڑا اسلام کو. جب عید غدیر میں رسول خدا نے علی کو اپنا وصی بنایا تب اللہ نے اعلان کیا سورہ مائدہ میں کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. جب تک کہ دین, اس وقت تک کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا جب تک کہ رسول خدا نے اللہ کے مولا ہونے, علی کے مولا ہونے کا اللہ کی مرضی سے اعلان نہیں کر دیا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تب اسلام مکمل ہوا, تب اللہ اس اسلام سے خوش ہوا اور اللہ نے کہا کہ اے رسول ڈرو مت, ہم تمہیں ان کے شر سے بچائیں گے. ایک واقعہ ہمیں جب آدم کے سمے میں دیکھنے ملتا ہے, جب ابلیس نے آدم کی خلافت سے, نبوت سے انکار کیا, اسی سمے اللہ نے ابلیس کو باہر نکال دیا. لعنت ہو تجھ پر. 2.5 لاکھ سال تک ابلیس نے اللہ کی عبادت کی تھی, 2.5 لاکھ سال. اس کا ایک سجدہ 50,000 سال کا تھا. اس کے باوجود تم اپنے سجدوں پر گمان مت کرو. ابلیس جیسا سجدہ کرنے والا 2.5 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا, ایک سجدہ 50,000 سال کا کرنے والا, اور اللہ کی ایک بات کا انکار کیا, وہ لعنتی بن گیا. دوسرا جو معاملہ ہے مولا علی کے سمے میں, جب رسول خدا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو حارث نے کہا کہ اے رسول, تم نے جو کہا ہم نے تمہاری سب بات مانی. تم نے کہا کہ اللہ ایک ہے, ہم نے مانا. تم نے کہا محمد تم اللہ کے رسول ہو, ہم نے مانا. تم نے قرآن کہا, ہم نے مانا. پر یہ بات بتاؤ, تم نے یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ رسول نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. رسول کچھ کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ کہے. رسول پابند ہے اللہ کی ایک ایک بات کا. ابھی یہ الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک پتھر آیا, حارث کے سر پہ پڑا اور حارث وہیں ختم ہو گیا. جو اللہ کی بات کا انکار کرے اس کا حشر یا تو ابلیس جیسا ہوتا ہے یا تو حارث جیسا ہوتا. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ ہدایت دے. اللہ 14 معصومین کے قرآن پاک کے شہدائے کربلا کے واسطے اور وسیلے سے کہ یا اللہ ہم آخری سانس تک ہمارا ایمان قائم رہے, ہم جئیں تو ایمان پر, موت آئیں تو ایمان پر. یا اللہ فلسطین غازہ میں جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے, میرے اللہ
14 मासूम के कुरान पाक के शुजाए करबला के वास्ते से वसूले से मजलूमों को बचा ले या अल्लाह, मजलूमों को बचा ले या अल्लाह, जालिमों की मोहलत खत्म कर दे या अल्लाह, और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे या अल्लाह। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले